پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے. کل لاہور میں داخل ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد کی طرف جائے گا. ڈی چوک پر ایک بڑا جلسہ ہوگا. پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ ابھی تک ایک انرجی سے بھرپور ایک لانگ مارچ نظر آ رہا ہے, جس میں کارکنوں کی ایک اچھی تعداد موجود ہے. بھرپور تقریریں ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جہاں جہاں پر تقریر کی ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کانٹینٹ تبدیل کیا ہے. آج وہ اکاڑا میں بات کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کسانوں کے مسائل سے متعلق گفتگو کر رہے تھے, نوجوانوں کے مسائل سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی ایفرٹ کی ہے جس کو کامیابی کے ساتھ وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ اپنے اہداف حاصل کر پا رہا ہے؟ وہ جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو, کیا اس کے نتیجے میں کچھ ہو پا رہا ہے؟ حکومت اس کو اتنا بھی سنجیدہ نہیں لے رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ چھوڑیں, آئیں کرکٹ دیکھیں, ہم 100-150 بندہ ہے آپ کے ساتھ, ہم آپ کو چائے پلائیں گے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں فواد چوہدری صاحب کی طرف سے. کیا نکلنے جا رہا ہے پروگرام میں؟ سب سے پہلے اسی پر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہی بتائیے سر کہ یہ 5 دن کا ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا, پھر ہمیں ایک اچھا مومنٹم تو نظر آیا ہے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں, لیکن اہداف حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ جو بلاول صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ جی ہم وہاں جائیں گے تب تک عمران خان گھر چلے گئے ہوں گے ورنہ ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے؟ اس لانگ مارچ کے کچھ اثرات تو پہلے دن آئے. حکومت وقت کہہ رہی تھی کہ جی لانگ مارچ سے کیا ہوگا, حکومتیں تو نہیں چاہتی. آپ میڈیا والے دوست بھی ہم سے روز یہ سوال کرتے کہ جی کیا کریں گے, کیا اہداف ہیں, اور میڈیا ہم سے روز پوچھتا تھا کہ جی لانگ مارچز سے تو کبھی حکومتیں نہیں گری. تو ہم یہی کہتے تھے کہ تھوڑا صبر کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لانگ مارچ کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, 25-26 تاریخ کو حکومت وقت کہہ رہی ہے, وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں, وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فسکل سپیس نہیں ہے, کوئی رعایت نہیں ہے, بجلی کے نرخ بڑھانے پڑ رہے ہیں, تیل کے نرخ بڑھانے پڑ رہے ہیں, عالمی منڈیوں میں یہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں, یہ کہا جا رہا تھا. ایک دن 27 کو ہمارا مارچ شروع ہوتا ہے کراچی سے. ابھی ہم حیدرآباد نہیں پہنچے اور گورنمنٹ کو اپنے سارے نعرے واپس لینے پڑے. عوامی دباؤ کے زیر اثر ان کو عوام کے ریلیف کا پیکج اناؤنس کرنا پڑا. یہ تو اس مارچ کا پہلا دن تھا. اب یہ 10ویں دن تک انشاءاللہ پہنچے گا. تو ان 10 دنوں یہ بات چلے یہ مان لیا کہ ایک دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے کیا ہے, لیکن یہ لانگ مارچ کا دباؤ ہے یا یہ تحریک عدم اعتماد کا دباؤ ہے جو مجموعی طور پر تمام اپوزیشن لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیے, آپ جو میں پہلے بھی اس میں بہت گزارش کر چکا ہوں بہت دفعہ بہت سارے چینلز پہ کہ جو سڑکوں پہ عوام کے پریزنس ہوتی ہے, اس کی جو حدت ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, وہ ایوانوں کے اندر, وہ ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران پہ بھی ہوتی ہے. ان سڑکوں کے اوپر اس وقت ان ریلیز میں, ان جلسوں میں جو بلاول صاحب مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ باہر نکل کے اس حکومت سے تنگ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور اسی لیے ان کے اتحادی اور ان کے اپنے ممبران اس وقت پینک ہوئے پڑے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخاب میں ان کو ووٹ نہیں ملے گا, اس لیے وہ اپنی جماعت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سو یہ دباؤ بہرحال ضروری ہوتا ہے. یہ سیاست کے اپنے طریقہ کار ہے کہ آپ نے میسج کو موو کرنا ہے, آپ نے میسج دینا ہے, آپ نے 38 پوائنٹ ایجنڈا کے ذریعے آپ نے خود اپنا ایک ایجنڈا پورا انفولڈ کیا ہے, اپنا مینیفیسٹو دیا ہے اپنے مطالبات کی شکل میں. ہے وہ آپ کا فیوچرسٹک لاہے عمل, ہے وہ آپ کی پرائرٹی کل کے لیے, لیکن ابھی وہ مطالبات کے رنگ میں ہے. یہ بھی ایک طریقہ, ایک اسلوب ہے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں آپ دیکھیے کہ کتنا پریشر پڑتا ہے حکومت کے اوپر, لیکن جو حکومت کی طرف سے جواب آ رہا ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹے 2 بیان سنوانا چاہتا ہوں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے, جب آپ نے الٹیمیٹم دیا تو اس الٹیمیٹم کے جواب میں انہوں نے کتنا ایک غیر سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا, اس الٹیمیٹم کو. ذرا آپ دیکھ لیجئے قریشی صاحب نے کیا کہا تھا. میرا خیال تھا کہ انہوں نے 5 دنوں کا الٹیمیٹم اپنی پنجاب کی تنظیم کو دیا ہے, وہ ریسیپشنز کو دیکھ کر. میرے جو ریسیپشنز ہیں بہتر کر لو, نہیں تو میں سب کو فارغ کر دوں گا. اور دوسرا بیان جو ہے وہ فواد چوہدری صاحب نے دیا ہے کہ آپ کرکٹ دیکھنے آئیں اور 100-150 لوگ ہیں, چائے پلائیں گے. یہ بھی سن لیجیے. بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے, ہم اس کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہیں گے. اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے, ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے, چائے شائے بھی پلا دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے خرچہ بھی ہم سرکاری نہیں کرتے, ہم تو اپنی فنڈنگ کرتے ہیں. انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو چائے شائے پلا دے گی. جتنا 60-70-100 بندہ آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اس کی ہم خدمت کریں گے.
कायरा साहब, इन बातों से तो नहीं लगता कि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ा है? क्या कहें, आपका क्या ख्याल है? वो कहें कि हम बड़े पैनिक हो गए, वो कहें कि पीपल्स पार्टी का जुलूस बहुत बड़ा है, वो कहेंगे कि जी हमारी तो हालत को नहीं, हमारी तो टांगें खड़क गई, क्या ये कहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो वज़ाहिर तो यही कहेंगे। अब दोनों वज़रा के बयानात को आप खुद एनालिसिस करें, मुझसे मत पूछिए, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, मैं तो उनके खिलाफ ही बात करूंगा। आप जरा खुद एनालिसिस कीजिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब शायद अपनी तंजीम को कह रहे थे कि अपना आप ठीक कर लो, वरना मैं 5 दिन में तो मेरे इस्तकबाल ठीक करो। क्या शाह महमूद साहब क्या आपको, शाह महमूद साहब को तो छोड़िए, क्या आपको पंजाब के अंदर रहीम यार खान का रिसेप्शन छोटा लगा? क्या बहावलपुर में लोग थोड़े थे? क्या मुल्तान में रात को आधी रात के वक्त वो पहुंचे, क्या उस वक्त मुल्तान सारा बाहर नहीं था? क्या खानेवाल में चेयरमैन साहब का छोटा इस्तकबाल हुआ? क्या चीचा वतनी में थोड़े लोग निकले? क्या कल साहिवाल के अंदर रात को 12-1 बजे ठंड के आलम में उस वक्त आपको खुद कवर कर रहे थे ना, मेरा छोड़ दीजिए, शाह महमूद का छोड़ दीजिए कि वो जुगतबाजी है और क्या करें बेचारे। इसी तरह आज आप खुद बता रहे थे कि उन्होंने ओकाड़ा में कहा, ओकाड़ा में आपने देखा अब जो वो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ तादाद क्राउड की बढ़ती जा रही है, उनके साथ जो कार्नवाई आ रहा है वो तो गाड़ियों में बैठे होते हैं ना। बिलावल साहब जब मूव करते हैं तो उनके साथ जो लोग गाड़ियों में है वो नीचे नहीं उतरते। ये लोग वो होते हैं जो मकामी तौर पे वहां होते हैं, वहां उनको मुखातब होते हैं, और वो लोग उनमें से कुछ लोग गाड़ियों में आगे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे से काफिला आ रहा है वो तो ट्रक के पीछे होता है, वो तो ट्रक गाड़ियों से उतर के आगे नहीं आते। लिहाजा आप जरा गौर कर लीजिए कि ये 100-150 का बयान फवाद चौधरी साहब का, इसमें कितनी जान है और शाह महमूद के बयान में कितनी जान है। अगर उनके आर्गुमेंट में कोई जान है तो मैं समझूं कि वो सीधा कोई बात है, उसके ऊपर बात कर लें। सही है कायरा साहब। अब मामला ये है कि आपने ऑपोजिशन को की दूसरी जमातों को दावत दी कि वो आपके इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। अब सोर्सेज से खबर यह है कि PMLN तो लाहौर में आपका इस्तकबाल नहीं कर रही। आपके ख्याल में आपकी इस दावत को कबूल ना करने के पीछे वजूहात क्या होंगी PMLN की खास तौर पर? देखिए, हमने दावत कब दी? किसने कहा आपको हमने दावत दी? दावत नहीं दी, मीडिया में तो ये खबरें छपती रही। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्योर पीपल्स पार्टी का मार्च है। हमने ये जरूर कहा कि जो इसमें शामिल होना चाहता है, हुकूमत के खिलाफ लोग निकले आए, अपनी मर्जी से आए। अगर किसी जमात के कारकुन अपने जमात का झंडा लेके भी आना चाहते हैं तो आए, हुकूमत के खिलाफ अपना जो इजहार है वो करें। लेकिन हमने फॉर्मली किसी जमात को उस तरह ना दावत दी है, ना उन्होंने मुस्तरद की है, ना उन्होंने कोई प्लान बनाया था कि वो हमारा इस्तकबाल करेंगे, अब वो उन्होंने खत्म कर दिया है। ना कोई बंदा किसी को कह सकता है आप हमारा इस्तकबाल करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कायरा साहब से 2-4 बातें हमने जरा और करनी है तरीके अदम एतमाद के हवाले से खास तौर पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, क्या ये भी तय है कि इस्लामाबाद में डी चौक पे जो आपका जलसा होगा उसमें भी PDM की जमातें शामिल नहीं होंगी, और ना ही दावत दी गई है और ना ही वो आ रही हैं, इसका कोई इम्कान नहीं है? मैंने गुजारिश की कि अभी 2 दिन है, मेरी इत्तला के मुताबिक दावत अभी तक नहीं है, ना ही उनका कोई प्लान है, लेकिन हो सकता है कि दावत दी जाए और हो सकता है कि वो तशरीफ ले आए, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़। सही है। अच्छा कायरा साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पिछले दिनों में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, या तो वो सोर्सेज से आई हैं या फिर वो उनमें से कुछ चीज़ें कयास रायों पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं, क्योंकि फॉर्मली नहीं बताया जा रहा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या इन बातों पर डेडलॉक मौजूद है कि जी पहले सिर्फ रिक्विजिशन जमा कराई जाए इजलास बुलाने की और उसके बाद दी जाए, या इस बात पर डेडलॉक मौजूद है पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब या PDM की जमातों में कि जी पहले इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए या पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाए? ये तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। देखिए, ये स्ट्रेटजी होती है, क़यादत ने इस मामले को देखना था। अब इस पे जिस लेवल पे गुफ्तगू हो चुकी है या हो रही है, अब ये जिस बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी। अगर मेरे पास इसकी इत्तला ना भी हो तो मेरी अजम्पशन यही है और दुरुस्त होगी कि अभी तक इस पे सारी बहस हो चुकी होगी। आगाज में इस पे बहस हो सकती है, उसका नजर हो सकता है कि क्या किया जाए, किसके खिलाफ किया जाए, कहाँ मूव किया जाए। अब तो फाइनल मोमेंट्स हैं, लिहाजा ये अभी तक बहस हो चुकी है। अब मीडिया के साथ कब शेयर होगी उसका अपना एक तरीकाकार है। आपको पता है ना, कुछ चीजें हमें भी अपने पास रखनी है।
کیونکہ حکومت وقت بھی تو بڑے بڑے کمال چالیں چلتی ہے نا. بلاول صاحب نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی کو کے پاس جو عہدہ ہے اس سے بڑا عہدہ کوئی ان کو دیا جائے گا تو وہ کنونس ہوں گے. جو ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے, جی دیکھیے اب مجھے پہلا بات ختم ہو جائے. جی گورنمنٹ اپنا دیکھیں نا, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ ہم ادھر اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں, ہم عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ایک آدھ دن میں آ جائے گی. گورنمنٹ نے 4 دن کے لیے اسمبلی بند کر دی. یہ تو کچھ بھی حرکت کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی تکنیک میں سارا کچھ میڈیا کے یا باقی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. جو بلاول صاحب اسلام آباد کے نزدیک آتے جا رہے ہیں وہ اپنا ایجنڈا آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اس کی خبر مل جائے گی. بلاول صاحب نے جو کہا قاہرہ صاحب کے چودھری پرویز الہی کے پاس اسپیکر کی سیٹ پہلے ہے, ظاہر ہے ان کو اس سے زیادہ کچھ آفر کرنا پڑے گا تبھی وہ مانیں گے. ان کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر کوئی سیٹ دینے کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے. کیا اس معاملے پر انحصار جو ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یہ حکومت کے اتحادیوں پر ہے یا انڈیویجولز پر ہے؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو چیف منسٹری دی جائے, تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے یا وہ بالکل کچھ نہیں مانگ رہے اور وہ گورنمنٹ کا الائنس بھی چھوڑ کے میرے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو نیچرلی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں جو ان کے پاس ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دیں گے تو آئیں گے نا. یہ تو ریفرنس میں بات ہوئی ہے. ہاں, چیئرمین صاحب کا یہ ایکسپیرینس ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آپ کے پاس نمبر ہو بھی, کثرت رائے بھی ہو, تو ایون دین اگر کنسنسس بن کے اسے قانون سازی کے حد تک بھی ہو تو بھی ضروری ہے, حکومت سازی میں ہو سکے تو بھی ضروری ہے. کیونکہ پاکستان کے مسائل اتنے گہرے اور اتنے فضائل ہیں کہ یہاں پہ بہت احتیاط کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ صاحب اس کو اونرشپ دیں. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, اب یہ 4 دن کے لیے آپ نے خود یہ بھی فرمایا کہ اسمبلی بند ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ ریکوزیشن جمع کرواتے ہیں 14 دن وہ گئے, پھر 7 دن اگر آپ اس کے بعد تحریک جمع کراتے ہیں عدم اعتماد کی تو 7 دن ووٹنگ کے وہ موجود ہے, تو یہ مارچ کا آخر یا اپریل کا شروع آ جائے گا. اس دوران میں OIC کا اجلاس ہے 22-23 مارچ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو PDM ہے اس پہ ایک دباؤ پڑ رہا ہے کہ انہیں اپنا اجلاس اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دینا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی دن میں ادھر OIC کا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہو, یہاں پر لانگ مارچ کی کرتے ہوئے اپوزیشن کی جماعتیں اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہوں, یہ مناسب رہے گا ایک ہی دن؟ OIC کا اجلاس تو بڑا بعد میں ہو رہا ہے جی, یہ تو بہت پہلے ہو جائے گا سب کچھ جو کچھ ہونا ہے. بہت پہلے کیسے ہو جائے گا قاہرہ صاحب, جب ابھی 15 دن تو کم از کم لگیں گے اجلاس بلائے جانے میں؟ نہیں کوئی 15 دن نہیں لگتے, 9 دن کے اندر سارا پروسیس ہونا ہوتا ہے. اچھا چلے, میں شیخ رشید صاحب کا ایک دعویٰ ہے, میں پھر آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ بھی سن لیجئے. عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے. اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی. ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک دونوں اکٹھی نہیں ہیں. اپوزیشن عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے. ملک سیلابوں یا زلزلوں یا بیماریوں سے تباہ برباد نہیں ہوتے, ملک افواہوں سے اور تخریب اور انتشار کی باتیں کی جاتی ہیں, ان سے ملکوں کو نقصان پہنچتا. جی قاہرہ صاحب. میرے بھائی یہ تو خود وزراء کے تو بیان خود بول رہے ہیں کہ وہ ہاری ہوئی فوج ہے. یعنی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو افواہیں پھیلا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بھائی اسمبلی کا ایک ریٹن پروسیجر ہے, ریکوزیشن اجلاس نہیں ہوتے. جب اسمبلی کے اندر اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک موو کرتی ہے تو اس تحریک میں اگلے پرائم منسٹر کو بھی متبادل کے طور پہ دیتی ہے اور وہ اسپیکر کے پاس جمع کرانی ہوتی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں 7 دن کے اندر اسپیکر صاحب پابند ہیں اجلاس کمن کرنے کے. رائٹ سر, چلیں بہت شکریہ قاہرہ صاحب پروگرام میں کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا حکومت جا رہی ہے, کیا حکومت مستحکم ہو گئی ہے, حکومت کے کانفیڈنس میں اچانک اضافہ کیسے ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں محمود رشید صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اسٹیج پہلے مرحلے میں تو لاہور میں سجنے جا رہا ہے, اپوزیشن کا پیپلز پارٹی کا جلسہ لاہور آ رہا ہے, اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد جانا ہے. کتنا دباؤ ہے حکومت کے اوپر؟ میرا خیال ہے زیادہ برابر دباؤ نہیں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ چلیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں میں جائے, اویئرنیس دے, ایشوز پر بات کرے, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ آئیں, ہم ویلکم کر رہے ہیں. ہر جگہ انسانیت تعاون کر رہی ہے ان کے ساتھ. وہ آئیں, لاہور سے گزریں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. ہمارے اوپر کوئی پریشر اور دباؤ نہیں ہے. میاں صاحب ایک الزام لگا رہی ہے اپوزیشن کے, جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ اب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے لگی ہے, ریکوزیشن جمع ہونے لگی ہے, تو تزئین و آرائش کے نام پر اسمبلی 4 دن کے لیے بند کر دی ہے تاکہ معاملے کو کچھ آگے ٹال دیا جائے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ نہیں ہے. میرا خیال ہے جی یہ بڑی بھونڈی سوچ ہے کہ جی وہ عدم اعتماد کے لیے ہم 4 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے اسمبلی بند کر دیں گے تو یہ عدم اعتماد شاید رک جائے گی یا ٹل جائے گی, یا اس میں تاخیر سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا اپوزیشن کو کوئی نقصان ہوگا. اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ ہاؤس کی تزئین و آرائش کا آج سے کئی ماہ پہلے پچھلے بجٹ کے اندر اس کی پروویژن رکھی ہوئی تھی. آپ چیک کر لیں اسمبلی کے بجٹ میں, تو وہ روٹین کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. اپوزیشن کو کوئی اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے عرصے سے یہ طے ہوا تھا, اسمبلی میں اس کا بجٹ رکھا ہوا تھا اور ٹلتا آ رہا تھا, اور اس موقع پر لا کر آپ نے یہ شروع کر دی. نہیں تو اپوزیشن کو کیا وہ ریکوزیشن تو اب بھی جمع کرا سکتے ہیں. اجلاس ہے نا 2 دن بعد میں ہو جائے گا, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اپنے نمبر تو پورے کریں پہلے. 48 گھنٹوں کی بات کرنے کے بعد ایک دم چٹس ہو گئے اور خاموش ہو گئے. ابھی کوئی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ وقت کا فیصلہ بعد میں کریں گے. صحیح ہے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, جو تحریک عدم اعتماد کی کہانی یہاں تک پہنچی ہے, ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ورنہ یہ 2 مہینے 4 مہینے پہلے آ جاتا. آپ کے خیال میں حکومت اپوزیشن کس پہ انحصار کر رہی ہے؟ وہ آپ کے اتحادیوں پہ انحصار کر رہی ہے, وہ جہانگیر ترین گروپ پہ انحصار کر رہی ہے, یا وہ انڈیویجولز پہ انحصار کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے جی اپرنٹلی تو ان کی جو کوشش اور خواہش تھی, دیکھیں ایک انڈیویجول کو کنونس کرنا اور انہیں توڑ کے لانا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی خطرات پیدا کرنا اور خود بھی ہارس ٹریڈنگ کا الزام لینا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کی کوشش تھی کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ ایک دم سے انڈرسٹینڈنگ کریں گے اور مسلم لیگ کیو اور ایم کیو وغیرہ یہ ان کا ساتھ چھوٹ جائیں گے اور ہم جناب راتوں رات جو ہے وہ یہ لے کے آ جائیں گے طریقہ عدم اعتماد. اب جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی, پچھلے ہفتے سے سرتوڑ کوشش کے باوجود اور بار بار ملاقاتوں کے باوجود, فضل الرحمان صاحب کی بھی, زرداری صاحب کی بھی, سو مچ سو کہ میاں شہباز شریف جو شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے وہ اپنے قدموں چل کے وہاں چلے گئے اور وہاں پر پیشکشیں کر کے واپس آئے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. اتحادی تو ہمارا کوئی وہ ٹوٹنے سے رہا, انہوں نے تو آلموسٹ اعلان کر دیا, اور ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم انڈیویجول شخصیات پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر یہ عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ شوق پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ گھوڑے کا میدان پتہ چل جائے گا کیا کرتی ہے. میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, لیکن کچھ آپ کی جماعت کے لوگ بھی اس بات پہ بڑے اپسٹ ہیں کہ یہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک آیا کیوں. ہمیں اپنے اتحادیوں کو, اپنے لوگوں کو, ان کو مطمئن رکھنا چاہیے تھا. یہ نوبت یہاں تک آنی نہیں چاہیے تھی. یہ پریشانی آپ کے اندر بھی تو پائی جاتی ہے. دیکھیں یہ ہر حکومت کے اندر یہ ہوتا ہے. 100% جو ہے نا معاملات مکمل گرفت میں کبھی بھی نہیں ہوتے, اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی میجورٹی اس طرح کی حاصل نہیں تھی. ہم نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائی تھی, اور اتحادیوں کے ساتھ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں, وہ دور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح کا میجر فیصلہ ابھی تک ہمارے. لیکن میاں صاحب اس وقت تو لگ رہا ہے کہ اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کچھ ناراض ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو خورشید شاہ صاحب کا بیان سنواتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 13 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 13 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اخبار جیسے ہی ختم ہوگا نو کانفرنس کو کیا جائے, پہلے اجلاس
وزٹ کیا جائے گا، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. اس دن سے کلاک جو ہے وہ چلنا شروع کرے گا. یقین کہ 12 سے 13 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں کیا ہو چکے ہیں، مگر وہ سوچ میں آ گئے کہ ہمیں عمران کی ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ نہیں لینا چاہیے. ان لوگوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے. وہ 12 سے 13 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یا تو یہ ان کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے، یا پھر یہ کراچی سے ہیں، یا پھر یہ کے پی کے سے 1-2 لوگ آپ کے ناراض ہیں. تو یہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اتحادی نہیں ہیں. دیکھیے جی، یہ کبھی 12 کہتے ہیں، کبھی 38 کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کے ایک میڈیا گروپ نے نام بھی لیے، ان سب نے تردید کی اور وہ اوپر جا کے وہاں پر اسمبلی کے اندر انہوں نے پریولیج موشن دی، تحریک استحقاق پیش کر دی کہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمارے نام جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے دعوے تو بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر لوگوں کی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، ان ناراضگیوں کو دور بھی کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم بھی، چیف منسٹر بھی، گورنر صاحب بھی، ہمارے سارے لوگ اس میں متحرک ہیں، اور جو لوگوں کی شکایات، گلے شکوے اور تحفظات تھے ان کو دور کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹوٹ کے جا کے پیپلز پارٹی کی جھولی میں بیٹھ جائیں گے. بالکل غلط دعوے ہیں خورشید شاہ کے، اس میں رائی برابر کی سچائی نہیں ہے. میاں صاحب، جہانگیر ترین صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے ساتھ صلح کا امکان ہے؟ بالکل ہے. جہانگیر ترین ہماری پارٹی کا حصہ ہے، پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. اگلے دنوں خان صاحب نے بھی ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، بلکہ 2 دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ جا ملیں گے یا نون لیگ کے ساتھ جا ملیں گے. میاں صاحب، بیچ میں یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ خود پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہی کہ ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں اور وہ سرپرائز دیں گے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی. ایسی بات ہے؟ دیکھیں، وہ تو اعلانیہ 5-7 بندے جو پنجاب کے اندر ہیں، سینٹر کی پوزیشن تو کوئی ایم این اے یا فیڈرل منسٹر بہتر جانتے ہیں. پنجاب کے اندر 5-7 لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو نون لیگ کی اپنی پالیسیوں کے اوپر نالاں تھے، جو پچھلے دنوں انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی اس وقت سے، اور وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم لیگ کی جو پالیسیز ہیں ان سے متفق نہیں ہیں. انہیں پارٹی نے شو کاز نوٹسز بھی دیے تھے. تو یہ تو دونوں طرف اگر وہ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس، ہم اپنے پتے جو ہے نا وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے، ہم بھی سرپرائز دیں گے انہیں. اور یہ جو اتنی دھیمے دھیمے یہ چل رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ اسپیکولیشنز، کیا سرائیاں اور کیا سے ہیں. میں جب یہ سامنے آئے گی بات تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن کے پتے کیا ہے. صحیح ہے. میاں صاحب، پیپلز پارٹی کا مارچ ویسے کیسا دیکھتے ہیں آپ کی توقع سے کچھ بہتر رہا ہے پنجاب میں، خاص طور پر ان کی پرفارمنس؟ کیونکہ کراؤڈ تو بہرحال انہوں نے کچھ نہ کچھ جمع کیا ہے، اکاڑا میں، خانیوال میں، بہاولپور میں، ملتان میں، رحیم یار خان میں. دیکھیں، پیپلز پارٹی کراؤڈ جمع کر لے، جو کہ جب یہ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے تو کوئی ہر حلقے میں 2-4 ہزار ووٹ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح پولرائزیشن ہے. پنجاب 2 پارٹیوں کے اندر مقابلہ ہوگا، اس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی کا ساؤتھ کے کچھ حلقوں میں اس کا اثر ہوگا، 2-3 ایم این اے یا 2-4 ایم پی ایس کی حد تک ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ سینٹرل پنجاب، نارتھ پنجاب اور پنجاب کے باقی حصوں کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی پذیرائی ملے گی یا اس لانگ مارچ کو بہت بڑا گین انہیں ملے گا. وہ ایک موبلائزیشن کی مہم چلا رہے ہیں، اپنے ورکرز کو دوبارہ متحرک کر رہے ہیں. وہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ اپنے ورکرز کو متحرک کرے، لیکن اس سے کوئی بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، پولیٹیکل چینج نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں محمود رشید صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سینئر معاشی تجزیہ کار حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ جو سیاست ہے یہ معیشت کی بنیاد پر اس وقت ہو رہی ہے. مہنگائی بہت ہو گئی، لوگوں کی قوت خرید نہیں رہی، اکانومی تباہ ہو گئی. ان دعووں کو بنیاد بنا کر نوکریاں نہیں رہی، نوکریاں چھن جانے کا خطرہ ہے، ایمنسٹی پر تنقید ہو رہی ہے، پیٹرول کم ہونے پر تنقید ہو رہی ہے. تو ہماری جو سیاست ہے یہ بنیادی طور پر جو معاشی پالیسیاں ہیں حکومت کی یا کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں اس پر ہو رہی ہیں.
تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا معیشت کی اس وقت صورتحال ہے اور کیا واقعی جسٹیفائیڈ ہے اپوزیشن کا یہ احتجاج اور دھرنے اور مارچ، اور جو معیشت ہے وہ واقعی حکومت اس ڈگر پر لے کر جا رہی ہے کہ اور عوام جو ہے وہ واقعی اتنے پریشان ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے حافظ پاشا صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ ابھی جو ایک ریلیف ملا ہے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا، اس پر اپوزیشن نے تنقید بھی کی. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر بھی تنقید ہوتی ہے، کم ہونے پر بھی تنقید ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت کا اقدام صحیح ہے یا تنقید صحیح ہے جو اس پر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو انہوں نے جو خیال کیا ہے ریلیف دینے کا وہ بہت مناسب ہے. اس لیے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے خاص طور پہ افراط زر کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے بہت خیال کیا اور ایک ریلیف پیکج پیش کیا. ڈسکشن اور آپ چاہیں تو اس بات پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا یہ جو ریلیف دیا گیا ہے یہ مناسب تھا. دیکھیے اس وقت تیل کے جو نرخوں کی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. آج یہ $113 فی بیرل تک پہنچ گئے ہیں، اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں اور دوسری چیزوں کی قیمتوں کے بڑھنے سے بجلی کی بھی جو فیول کاسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ میرا خیال یہ کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم یہ کرتے کہ بڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، مگر جو گراوٹ لائے ہیں اس سے بوجھ بجٹ پر کافی پڑے گا. اس کے برعکس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب پالیسی یہ ہوتی کہ سارے جو بیسک کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگے ہیں، جس طرح چینی پر، گھی پر، آپ کے سبزیوں پر، آپ کے چائے پر، ان سب پر مناسب پالیسی یہ ہوتی کہ وقتی طور پر کم از کم 4 مہینے کے لیے ان سب آئٹمز پر ٹیکس ختم کر دیا جاتا. یہ عوام کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بجلی اور تیل کے نرخوں کی کمی سے مڈل کلاس اور امیر طبقے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ ریلیف دینا بہت ضروری تھا، مگر شاید یہ مناسب طریقہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آرگومنٹ ہے حکومت کا کہ عالمی منڈیوں میں چونکہ کچھ چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں، پھر فریٹ چارجز بڑھے ہیں، پھر یہ خوردنی تیل کی قیمتیں ہیں، اس کا را میٹیریل مہنگا ہوا ہے، پھر دالیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم چونکہ وہاں سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ پر ہمارا انحصار ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر مہنگائی کا پاس آن ہونا جو ہے وہ ایک لازمی عنصر تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہوئی ہے. تو یہ آرگومنٹ کیا حکومت کا درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بات تو بالکل مناسب ہے کہ اس وقت افراط زر جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور امریکہ جیسا ملک میں آج افراط زر کی رفتار 7% ہو گئی ہے. 40 سال میں سب سے زیادہ ہے یہ ریٹ. پاکستان کے سلسلے میں جو بات پریشان کن ہے کہ ہمارے یہاں افراط زر کی رفتار جو ہے وہ بہت ہائی ہے. جی اب ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ ان کے یہاں اب یہ 6 سے 7% افراط زر پہنچ رہا ہے. ہمارے یہاں پچھلے مہینے یہ 12% سے بھی زیادہ تھا اور اس سے پہلے 13% تھا. تو پاکستان میں جو ریٹ ہے انفلیشن کے وہ زیادہ ہے اور یہ پریشان کن ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پیٹرول حکومت نے قیمتیں کم تو کر دیں، چلیں اس پر آرگومنٹ یہ دیا کہ جی ہمارے پاس ٹیکس اچھا اکٹھا ہوا تھا تو ہم نے پاس آن کر دیا، ریلیف دے دیا عوام کو، لیکن قیمتیں تو مسلسل بڑھ رہی ہیں اور $118 فی بیرل پہ پہنچ گئی ہے خام تیل کی قیمت. تو ایسی صورتحال میں آئندہ دنوں میں حکومت کیا اس پر برقرار رکھ پائے گی یا رکھنا چاہیے، اور کب تک ایسا کر پائے گی اگر قیمتیں مسلسل بڑھتی رہتی ہیں اور وار بھی چل رہی ہے؟ تو آپ کے خیال میں آئندہ دنوں میں عوام کیا توقع رکھیں؟ قیمتیں پیٹرول کی بڑھیں گی، برقرار رہیں گی؟
پرائم منسٹر صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ 4 مہینے کے لیے قیمتیں یہی رہیں گی، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو منتخب پرائم منسٹر ہیں جو وہ بات کرتے ہیں اس پہ وہ قائم رہیں گے۔ البتہ کوشش اب یہ کرنے پڑے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ریونیوز میں کچھ اضافہ کریں۔ تو ابھی تک جو بات چیت چل رہی تھی کہ جو پرسنل انکم ٹیکس کا نظام ہے جی اس میں بہتری لانے کی بہت ضرورت ہے، اور خیال یہ تھا کہ فروری کے اینڈ تک یہ ایک نیا لا تیار ہو جائے گا، مگر ابھی تک وہ پیش نہیں کیا گیا ہے، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت امیر طبقہ جو ہے بڑا خوشحال ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ کمپنیوں کی جو پروفٹ ہے وہ 900 ارب سے بھی اوپر چلے گئی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ گاڑیوں کی سیل میں 60% اضافہ ہے۔ تو یقیناً اس وقت ریلیف پیکج کو فائنانس کرنے کے لیے امیر طبقے کے انکم ٹیکس میں کچھ اضافہ ضروری تھا، اور ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید پرائم منسٹر ایک بیلنسڈ پیکج لائیں گے، ریلیف دیں گے، اور ساتھ ساتھ انکم ٹیکس میں کچھ اضافہ کریں۔ اب ہم اس کے بعد کے منتظر ہیں کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی جو ایک ایمنسٹی لائی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے جی کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم ہے یہ، اور اس سے کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف کہا گیا کہ جی صنعتوں کا پہیہ چلے گا، صنعتوں کو فائدہ ہوگا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے ملکوں میں ورکرز موجود ہیں جو اللہ کے فضل سے پاکستان کو نے اتنا مدد کیا ہے کہ 30 ارب ڈالر تک وہ سالانہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو توازن ادائیگی ہے وہ ابھی تک قائم رہے۔ اگر یہ سلسلہ ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں، اور خاص طور پہ جو دوسرے ملکوں میں ایمریٹس میں یا امریکہ میں کچھ ہمارے پاکستانی لوگ ایسے ہیں جو بزنس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ جو باہر سے پیسہ آئے گا اس کو آپ ریلیف دے دیں، ایمنسٹی دے دیں، مگر جو ملک کے اندر جو پیسہ پیدا ہو رہا ہے وہ نارمل ٹیکس کے تھرو آنا چاہیے۔ یہ بالکل نامناسب ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال ہم ایمنسٹی دے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ریونیو جو ہیں وہ ہمارے کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 5% دے کر ہم ایمنسٹی لے لیں گے۔ تو اندرونی آمدنی، اندرونی جو سرمایہ کاری ہے اس میں ایمنسٹی نامناسب ہے۔ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے اس پہ آپ ضرور دیں۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے خیال میں جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اور اس کو بڑھا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے، تو اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر جو معاشی پالیسیاں ہیں جس میں حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی 5.7% پہ گروتھ ریٹ جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجموعی طور پر ہماری معیشت کی سمت ان حالات میں، ایک تو ہے نا کہ ریولوشنری چینجز آپ لے کر آئیں، انقلابی تبدیلیاں لے کر آئیں، وہ تو نہیں ہو پائیں، لیکن ان حالات میں کچھ اپنی سمت درست کر پائی ہے حکومت؟ پیٹرولیم لیوی سے آپ کی امید یہ تھی کہ 610 ارب اٹھائیں گے آپ، مشکل سے آپ 110-120 ارب اٹھا پائیں گے۔ شارٹ فال 500 ارب کا ہے، میں پھر سے کہوں 500 ارب، لہذا اوور آل ریونیوز فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت پریشان کن پوزیشن میں ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ ڈیفیسٹ جو ہے سال کا وہ بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کنسرن ہے اپوزیشن کا کہ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے IMF سے کہ ہم اتنے پیسے بجلی سے اکٹھے کریں گے یا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے اور ہم نے کم کر دیں، یا پیٹرولیم لیوی سے اتنے پیسے اکٹھے کریں گے اور ہم نے کم کر دیا، تو ہم IMF کی جو کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ یہ کتنا کنسرن صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کنسرن بہت مناسب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھٹے ریویو میں IMF کا رجحان پاکستان کی طرف بہت سخت تھا، اور ہر چیز جو ہم نے پچھلے سال مارچ میں کمٹمنٹ کی تھی ہر ایک چیز کروائی انہوں نے، اور پھر چھٹا ریویو کمپلیٹ ہوا اور $1 ارب ہمیں ملے۔
IMF کا رجحان پاکستان کی طرف بہت سخت ہو چکا ہے، اور جب آپ نے یہ جو اگریمنٹ آپ نے کیا تھا 7ویں ریویو کے لیے کہ ہم یہ کریں گے، آپ نے اس میں سے کچھ بہت اہم چیزیں آلریڈی وائلیٹ کر دیے ہیں، تو یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ IMF شاید آگے نہ کرے پروگرام کو، اور پروگرام سسپینڈڈ رہے، اور جو $3 ارب ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی سپٹمبر تک آنے کی وہ شاید نہ ہو۔ اور یہ حکومت کو اب کنٹینجنسی پلاننگ کرنی ہے کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوتا ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں جس میں ورلڈ بینک، ایشین بینک وغیرہ، وہ بھی پیسہ پاکستان کو پہنچانے میں دقت ہوگی، تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ کنٹینجنسی پلاننگ کریں۔ یہ امکانات کافی ہیں کہ IMF پروگرام پھر سے پھنس جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے آخر میں ڈاکٹر صاحب کہ پوری دنیا میں جیسا کہ بھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ بات مناسب ہے کہ آپ نے کہا کہ جی چونکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر آنا ہی تھا، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس معیشت کو بنیاد بنا کر حکومت گرائے جانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کے خیال میں صحیح قدم ہے اس لحاظ سے کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے؟ یا یہ سوال کو یوں لے لیجئے کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو ان معاشی حالات میں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے عالمی سطح پر حکومت پاکستان کو، کوئی اور حکومت ہوتی تو یہ کچھ فیس نہ کرنا پڑ رہا ہوتا؟ میری رائے یہ ہے کہ پچھلے 3 سال پاکستان کو بڑے مشکلات ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جب یہ ہماری نئی حکومت آئی، ان کے سامنے ایک تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا، اس لیے انہوں نے بہت اقدامات لیے، انہوں نے روپے کو بہت تیزی سے گرایا، سود کو بہت تیزی سے بڑھایا، اس کے نتیجے میں جو شرح نمو ہے وہ کم ہوا۔ جی اس کے بعد 2020 کے آغاز میں کووڈ آ گیا، اور کووڈ کی وجہ سے تو ساری دنیا بھر میں حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے۔ پاکستان نے البتہ بہتر مینیج کیا ہے، تو حکومت کو کافی بڑے مسائل فیس کرنے پڑے ہیں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ علاوہ کچھ گورننس کے فیلیئرز میں، جس طرح کہ اگر آپ کو وقت پہ LNG امپورٹ کرنا ہے تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے شوگر امپورٹ ڈیلے کر دیا، اس طرح کی چیزیں یہ گورننس کے لحاظ سے ہوئی ہیں، مگر آبجیکٹیولی معاشی حالات خراب تھے، اور کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو اسے بھی یہی دقت، یہی مشکلات پیش کرنے اور دیکھنے ہوتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی حکومت اور بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی حالات فیس کرنا پڑتے، کیونکہ ان کا تعلق بین الاقوامی حالات کے ساتھ ہے، اور جو کووڈ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی۔ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔